السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوڈھیا RHN چینل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ وقال تعالى في مقام آخر: كل من عليها فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، گلواں نصیر پور نام کے اس گاؤں میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک دینی مجلس میں ہم اور آپ جمع ہوئے۔ یہاں آنے کے بعد معلوم ہوا کہ گاؤں کی ایک اہم شخصیت کا انتقال ہو گیا،
اور ہم لوگ جب یہاں پہنچے تو تھوڑی ہی دیر پہلے معلوم ہوا کہ جنازہ میت بھی لائی گئی۔ ہم سب جانتے ہیں موت سب کو آنی ہے، موت سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، اور موت کب آئے گی اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے کسی کو۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا علم اپنے پاس رکھا ہے ان چیزوں میں سے ایک چیز ہے موت کا علم۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، انسان کب مرے گا، کہاں مرے گا، یہ صرف اللہ کو معلوم۔ بہرحال جن کے گھر میں میت ہوئی ہے یقیناً یہ وقت ان کے لیے بڑے دکھ کا ہے، بڑے غم کا ہے، بڑے صدمے کا ہے۔ رب العالمین مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ان کے تمام گھر والوں کو، خاص طور سے عورتیں جو ہوتی ہیں، خواتین، صبر کا معاملہ ان کے یہاں کم ہوتا ہے، اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ میت کا نام لے لے کر عورتیں چیخنے لگتی ہیں، بلند آواز سے رونے لگتی ہیں۔ شریعت میں یہ تمام چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ رونا منع نہیں ہے، غم کا اظہار کرنا منع نہیں ہے، مگر غم بھی ہم شریعت کے دائرے میں رہ کر کے ظاہر کریں۔ ہم غم ظاہر کرنے میں بھی آزاد نہیں ہے کہ جیسے چاہے ویسے ہم غم ظاہر کریں گے، ہم اپنے دل کے غم کو بھی شریعت کی حد میں رہ کر کے ظاہر کریں۔ آپ جانتے ہیں ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر کا، آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی اپنے بیٹے کو گود میں لیے، اپنے بیٹے کو اللہ کے نبی گود میں لیے، اکلوتا بیٹا ہے آپ کا۔ ظاہر سی بات ہے بیٹے کی خواہش ہر انسان کو ہوتی ہے، اللہ کے نبی کو بھی اپنی اس نرینہ اولاد سے، اپنے اس بیٹے سے جس کا نام ابراہیم تھا، بڑا پیار تھا۔ لیکن بچپن کی عمر ہے، 4 یا 5 سال، جیسا کہ مورخین نے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے، اس بچے کی عمر تھی اور اس بچے کی آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ اللہ کے نبی اپنے بچے کو گود میں لیے ہیں، ایک باپ کی آنکھوں کے سامنے اس کی اکلوتی نرینہ اولاد، اکلوتا بیٹا دنیا سے جا رہا ہے، مگر اللہ کے نبی کی زبان پر جو کلمات ہیں وہ پوری امت کے لیے نمونہ ہیں۔ اللہ کے نبی رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، مگر اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا۔ ہماری آنکھوں سے آنسو ضرور بہ رہے ہیں، ہمارے دل میں غم ضرور ہے، لیکن اے ابراہیم ہم زبان سے کوئی ایسی بات تیرے جانے کے دکھ میں، تیرے صدمے میں، اے ابراہیم تیرا باپ کوئی ایسا جملہ اپنی زبان سے نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ یہ اسوہ ہے ہمارے نبی کا۔ میں اس اسوے کی روشنی میں مرحوم کے تمام گھر والوں کو یہ وصیت کرتا ہوں، اور ایک چھوٹا بھائی ہونے کے ناطے اس گھر کے تمام افراد کو میں یہ وصیت کرتا ہوں کہ آپ صبر سے کام لیں، خواتین بھی صبر سے کام لیں، اور مرحوم کے حق میں دعائیں مغفرت کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر میں ان کو سکون عطا فرمائے، اور ان کے تمام لاواحدین کو، تمام گھر والوں کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ موضوع تو میں نے کچھ اور سوچا تھا، مگر یہاں آنے کے بعد جو گاؤں کا ماحول ہے اور جو ابھی آپ نے ایک تقریر سنی موت کے اوپر، میں چاہتا ہوں کہ موت ہی سے ریلیٹڈ بہت ہی اہم ٹاپک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کیسے ہوئی، آپ کا انتقال کیسے ہوا، آپ کی زندگی کے آخری لمحات کیسے تھے۔ بڑا ہی عظیم ٹاپک ہے، بڑا عظیم عنوان ہے، اور میں سمجھتا ہوں بہت تفصیل سے بولا جانے لائق عنوان ہے، مگر چونکہ پہلے سے یہ موضوع متعین نہیں تھا، پہلے سے ماحول ذہن میں بنا نہیں تھا، میں چاہوں گا کہ جو مختصر سی ایک میرے ذہن میں اس تعلق سے جو باتیں ذہن میں آئیں گی وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں۔ جو بھی باتیں بیان کی جائیں اللہ تعالیٰ ان باتوں سے ہم سب کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ انسان کی بے بسی کا سب سے بڑا اظہار اس کی موت کے ٹائم، کروڑوں کی پراپرٹی ہو انسان کے پاس، اربوں کی سمپتی کا مالک ہو، مگر موت جب آ جاتی ہے تو کوئی علاج کام نہیں آتا۔
ایک ایسا وقت آتا ہے جب ڈاکٹر بھی کہہ دیتا ہے کہ اب ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اب ان کو دوا کی نہیں، اب دعا کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ کے اندر انسان کی اس بے بسی کا نقشہ کھینچا۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون۔ میرے بندو، جب کسی کی موت کا ٹائم قریب آتا ہے، جب روح کے نکلنے کا ٹائم آتا ہے، جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے اور تم مرنے والے کے قریب بیٹھے رہتے ہو، تم اپنی آنکھوں سے اس کے مرنے کا منظر دیکھتے رہتے ہو۔ بیوی کے سامنے شوہر مر رہا ہے، اولاد کے سامنے باپ کا انتقال ہو رہا ہے، بیٹے کے سامنے باپ مر رہا ہے، بھائی کے سامنے بھائی کی موت آ رہی ہے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ میرے بندو، تم یہ سمجھتے ہو کہ مرنے والے کی چارپائی کے پاس تم بیٹھے ہو، تم سے زیادہ قریب تو کوئی نہیں ہے۔ تمہارا رب، تمہارا مالک تم سے بھی زیادہ اس مرنے والے کے قریب ہے، اس کی شہرت سے بھی زیادہ اس کے قریب اس کا رب ہے، اس کا اللہ ہے، اس کا مالک ہے۔ ہم تم سے بھی زیادہ مرنے والے کے قریب ہیں۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین۔ میرے بندو، مرنے والے کی روح اس کے بدن سے نکل رہی ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ بے جان ہو جائے گا، اس کی زندگی نکل جائے گی، اس کی جان نکل جائے گی۔ میرے بندو، اگر تمہارے اوپر کسی کا پاور نہیں ہے، کسی کا اختیار نہیں ہے، کسی کا کنٹرول نہیں ہے، اگر تم کسی کے قبضے میں نہیں ہو تو ذرا مرنے والے کو مرنے سے بچا کر کے دکھا دو، ذرا اس کی روح کو نکلنے سے بچا کر کے دکھا دو، ذرا اس کی جان نکلنے سے تم اس کو بچا کر کے دکھا دو۔ تم کبھی ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ تم بے بس ہو، تم کمزور ہو، موت کا فرشتہ آ جائے گا تو تم موت سے نہیں بچ سکتے۔ اگر اس کائنات میں موت سے کسی کو چھٹکارا ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ موت سے کسی کو بچا کر کے رکھتا تو شاید اپنے نبیوں کو اللہ تعالیٰ موت سے بچا کر کے رکھتا، مگر اللہ نے اپنے نبیوں پر بھی موت طاری کی، اور جتنے نبی آئے ان کی پیدائش بھی ہوئی، انہوں نے ایک زندگی گزاری، اور اس کے بعد ان کی وفات بھی ہوئی، ان کا انتقال بھی ہوا، ان کے اوپر موت آئی۔ اور تمام نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی موت طاری ہوئی، اور 63 سال کی عمر گزارنے کے بعد اور اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے بعد اور اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے بعد اللہ کے نبی بھی اس دنیا سے تشریف لے، آپ کے اوپر بھی موت آئی۔ اور یہاں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہو گیا تھا اپنی زندگی کے آخری دنوں میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی نشانیاں آپ کو بتا دی گئی تھی اور آپ کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ اب آپ کا آخری وقت۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیج رہے ہیں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری کے اوپر سوار ہیں، اور اللہ کے نبی سواری کی لگام پکڑے ہوئے پیدل چل رہے ہیں، اور اللہ کے نبی اپنے صحابی کو کچھ وصیتیں کر رہے ہیں، کچھ سمجھا رہے ہیں، کچھ پیغام دے رہے ہیں، کچھ نصیحتیں کر رہے ہیں۔ نصیحتیں کرتے کرتے اللہ کے نبی کہتے ہیں، یا معاذ عسیٰ ان لا تلقانی بعد عامی ھذا، اے معاذ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال جب تم مدینہ آؤ تو تمہاری ملاقات مجھ سے نہ ہو سکے، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال جب تم مدینہ آؤ تو تمہارے نبی کا انتقال ہو چکا ہوگا، وَلَعَلَّكَ تَمُرُّ بِقَبْرِي وَمَسْجِدِي هَذَا، اے معاذ ہو سکتا ہے کہ تمہاری ملاقات مجھ سے نہ ہو بلکہ تمہارا گزر محمد الرسول اللہ کی قبر کے پاس سے ہو، میری قبر کے پاس سے تمہارا گزر ہو۔ مسند احمد کے الفاظ ہیں، فَبَكَى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، حضرت معاذ بن جبل رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اللہ کے نبی کی جدائی کے بارے میں سوچ کر کے حضرت معاذ بن جبل رونے لگے۔ اللہ کے نبی نے اپنا چہرہ مدینہ کی طرف کیا اور فرمایا،
اے معاذ ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، اے معاذ اگر میں دنیا سے چلا بھی جاؤں گا، اگر میرا انتقال بھی ہو جائے گا، اگر مجھے موت آ جائے گی، تب بھی میری ایک بات یاد رکھنا، قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب میرے وہ لوگ ہوں گے جو متقی ہوں گے، جو تقوی والے ہوں گے، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، چاہے وہ کسی بھی ملک کے رہنے والے ہوں، کہیں کے بھی رہنے والے ہوں، اور کسی بھی دور کے اندر وہ پیدا ہوئے ہوں، مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہی لوگ ہوں گے جو متقی ہوں گے۔ تو غور کیجیے، اللہ کے نبی نے اپنے صحابی کو انتقال کا ایک پیشن گوئی کر دی کہ میرا انتقال اور میری وفات ہو سکتا ہے کہ اگلا سال آنے کے پہلے ہو۔ اللہ کے نبی جب اپنا زندگی کا پہلا اور آخری حج کر رہے تھے، حجۃ الوداع جس کو ہم کہتے ہیں، اس حج کے دوران بھی اللہ کے نبی بار بار اپنے صحابہ کو یہ پیغام دے رہے تھے، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، مجھ سے حج کا ارکان سیکھ لو، پتہ نہیں اس کے بعد میری تم سے ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی۔ عرفات کے میدان میں جب اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے اور 1 لاکھ یا 1,20,000 یا 1,60,000 کی تعداد میں صحابہ کا منظر اس تقریر کو سن رہا تھا، اس خطبے کو سن رہا تھا، اللہ کے نبی اس خطبے میں بھی یہ پیغام دے رہے تھے، یہ اشارہ دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، الا هل بلغت، کیا میں نے اللہ کا پیغام تمہیں پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ میں نے اللہ کا دین تمہیں پہنچا دیا یا نہیں پہنچا دیا؟ 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ کے مجمع نے بیک زبان ہاتھ اٹھا کر کے اقرار کیا، اے اللہ کے نبی قد بلغت وادیت ونصحت، اے اللہ کے نبی آپ نے اللہ کا پیغام ہمیں پہنچا دیا ہے، آپ نے اللہ کے دین کو پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، آپ نے اپنی امت کی خیر خواہی میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، اے اللہ کے نبی آپ نے اللہ کا پیغام ہمیں پہنچا دیا ہے۔ اللہ کے نبی اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھا کر کے کہتے ہیں، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا۔ یہ اشارے بھی اس بات کے تھے کہ اب اللہ کے نبی کا پیغام آپ اپنی امت کو پہنچا چکے ہیں، اب آپ کی زندگی کا آخری ٹائم چل رہا ہے۔ اور آگے بڑھیے، اسی عرفات کے میدان میں قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے، سورہ مائدہ کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اے نبی آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، آج میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر تمام کر دی، اے مسلمانوں میں نے اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا، یہی دین قیامت تک چلے گا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے، ھذا نعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ در حقیقت رسول کے وفات کی خبر ہے، یہ رسول کے انتقال کی خبر ہے۔ جب اللہ کے نبی حج کے سفر سے فارغ ہونے کے بعد جب مدینہ تشریف لائے، ایک رات آپ نے اپنے غلام حضرت ابو موہبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ابو موہبہ، چلو ہم لوگ جنت البقیع چلتے ہیں، بقیع کے قبرستان چلتے ہیں۔ جو لوگ حج کرنے گئے، عمرہ کرنے گئے، جانتے ہیں مسجد نبی سے بالکل سٹا ہوا اس کے اپوزٹ میں ایک قبرستان ہے، اس کا نام بقیع کا قبرستان ہے، اس کو عوام کی زبان میں جنت البقیع بھی کہا جاتا ہے، حالانکہ جنت البقیع نہیں بولنا چاہیے، جنت کے معنی باغ ہوتے ہیں، وہ کوئی باغ نہیں ہے، قبرستان ہے، اس کو بقیع ہی بولنا چاہیے، میری زبان سے بھی جلد بازی میں نکل گیا۔ بقیع کا قبرستان، اللہ کے نبی اپنے غلام کو لے کر رات، آدھی رات کا ٹائم ہے، بقیع کے قبرستان میں جاتے ہیں۔ اور مسند احمد کی اور سنن دارمی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی جب بقیع کے قبرستان میں جاتے ہیں، وہاں جا کر بڑی دیر تک آپ وہاں جتنے لوگ دفن ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے بقیع کے اندر دفن مسلمانوں، تمہیں مبارک ہو، تم اللہ کو پیارے ہو چکے ہو، تم اللہ کے پاس جا چکے ہو۔ مسلمانوں کے اوپر جو حالات اس وقت ہیں، اس سے بہتر حالات میں تم اللہ کو پیارے ہو چکے ہو، اللہ کے پاس جا چکے ہو، تم اچھی حالت میں ہو۔ آپ نے اسی حدیث میں آپ نے یہ بھی فرمایا، اے بقیع کے قبرستان میں دفن مسلمانوں، اب تو فتنوں کا دور آ چکا ہے، فتنے ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں، اور ہر بعد والا فتنہ پہلے سے زیادہ برا ہے۔
جب آپ نے بڑی دیر تک دعا کی اور قبرستان میں کھڑے ہو کر کے یہ بات کہی، اس کے بعد جب پلٹے ہیں آپ نے حضرت ابو موہبہ سے کہا کہ اے ابو موہبہ، جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 آپشن دیا ہے۔ اللہ نے ایک آپشن مجھے یہ دیا ہے، اوتی تو مفاتیح خزائن دنیا، مجھے دنیا کے تمام خزانوں کی چابیاں دے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، دنیا کے تمام خزانوں کی چابیاں مجھے مل رہی ہیں، والخلد فیہا، اور دنیا میں ہمیشہ رہنے کا آپشن بھی مجھے مل رہا ہے، اور دوسرا آپشن اللہ تعالیٰ مجھے یہ دے رہا ہے کہ میں اپنے رب کے پاس چلا جاؤں اور اپنے رب کی جنت میں چلا جاؤں۔ اے ابو موہبہ، تم بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ابو موہبہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ دنیا کے خزانوں کی چابیاں اور دنیا میں ہمیشہ رہنے کے آپشن کو لے لیجیے، کیونکہ اس کے بعد بھی آپ کو جنت ملے گی۔ اے اللہ کے نبی، آپ یہ اختیار قبول کر لیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں ابو موہبہ، واللہ اللہ کی قسم، میں اپنے رب سے ملاقات کو پسند کروں گا، میں نے اپنے رب کی ملاقات کو دنیا کی نعمتوں اور دنیا کے خزانوں پر ترجیح دی ہے، میں اپنے رب کے پاس چلا جاؤں گا، میں اس کو پسند کر رہا ہوں۔ حضرت ابو موہبہ کہتے ہیں کہ اسی دن کے بعد سے جب اللہ کے نبی گھر آئے تو آپ بیمار پڑے، اور اس کے بعد آپ کا اسی بیماری میں انتقال ہو گیا۔ اسی دن قبرستان سے گھر آنے کے بعد جب اللہ کے نبی گھر پہنچے تو آپ کے سر میں بہت تیز درد ہو رہا تھا۔ آپ نے حضرت عائشہ کو بلا کر کے کہا واہ رأسہ، اے عائشہ میرا سر بہت تیز دکھ رہا ہے، اور سر میں درد سے آپ کی جو بیماری شروع ہوئی پھر وہ بیماری بخار میں اور تکلیف میں بڑھتی چلی اور آگے بڑھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور بیماری کے ان ایام میں سخت بخار میں آپ مبتلا ہیں، پورا بدن حرارت سے جل رہا ہے۔ ایک صحابی آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں اور اللہ کے نبی کے بدن کو جب وہ چھوتے ہیں تو تیز بخار محسوس ہوتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی انک لتوک، آپ کو تو بہت تیز بخار ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابی، اللہ کے نبیوں کو عام لوگوں سے زیادہ آزمائشیں اور پریشانیاں آتی ہیں، مجھے جب بخار آتا ہے تو عام لوگوں کے مقابلے میں ڈبل بخار آتا ہے، دوہرا بخار آتا ہے، دوہری آزمائش آتی ہے۔ آپ اسی بیماری کے ایام میں ایک بار آپ نے پانی منگایا اور 7 بار آپ نے غسل کیا، اور 7 بار غسل کرنے کے بعد اللہ کے نبی مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا۔ اس خطبے میں اللہ کے نبی نے بڑی اہم باتیں اپنی امت کے لوگوں کو بتائی۔ اسی خطبے میں آپ نے شہدائے احد کے لیے مغفرت کی دعا کی، اور اسی خطبے میں آپ نے صحابہ سے کہا مہاجرین کا خیال کرنا، انہوں نے اپنا سب کچھ لٹا کر کے اسلام کی مدد کی ہے۔ اس کے بعد آپ نے انصاری صحابہ کرام کی فضیلت بیان کی کہ انصار کا خیال کرنا، یہ میرے خاص لوگ ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو پناہ دی ہے، انہوں نے اسلام کے ماننے والوں کو پناہ دی ہے، ان کے حقوق کا خیال کرتے رہنا، ان کا خیال رکھنا۔ اسی خطبے میں آپ نے یہ بھی فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے مسلمانوں نماز کا خیال کرنا، نماز کی پابندی کرنا، اور جو تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے بیوی ہیں، تمہارے بچے ہیں، جو بھی تمہارے انڈر ہیں، تم ان کا خیال کرتے رہنا، اپنے ماتحتوں کا، اپنے غلاموں کا، اپنے نوکروں کا، اپنی لونڈیوں کا خیال کرتے رہنا۔ اسی خطبے میں آپ نے یہ بھی فرمایا اے لوگو ان اللہ خیر عبدا بین ان یؤتیہ من زہرۃ الدنیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو یہ اختیار دیا تھا، یہ آپشن دیا تھا کہ اے میرے بندے تو چاہے تو دنیا کی زینت کو لے لے، دنیا کی دولت کو لے لے، اور چاہے تو میرے پاس چلا آ۔ فاختار ما عنده، اللہ کے اس بندے نے اللہ کے پاس کی نعمتوں کو چن لیا اور دنیا کی نعمتوں کو ٹھکرا دیا۔ ابھی اللہ کے نبی اپنی بات کو جاری رکھے ہوئے ہیں، ابھی آپ کا خطبہ چل ہی رہا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی زبان سے یہ جملہ سن کر کے زار و قطار رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں فدیناک بآبائنا وامہاتنا، اے اللہ کے نبی ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہوں، ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہوں۔ صحابہ کہنے لگے ابو بکر کو کیا ہو گیا ہے، ابو بکر کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے، اللہ کے نبی تو
خطبہ دے رہے ہیں، اللہ کے نبی تو ایک عام بات کر رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کیوں رو رہے ہیں، لیکن صحابہ بعد میں کہتے ہیں ہمیں بعد میں یہ احساس ہوا ابو بکر یوں ہی نہیں رو رہے تھے، ابو بکر ہم سے زیادہ سمجھدار تھے، ابو بکر کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی کسی اور کی نہیں بلکہ اپنی بات کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ میری موت کا ٹائم قریب آ چکا ہے۔ اسی خطبے میں اللہ کے پیارے نبی نے یہ بھی فرمایا ان من امن الناس علی فی صحبته ومالہ ابا بکر، اور لوگوں میرے صحابہ میں سب سے زیادہ اگر میرے اوپر کسی کا احسان ہے، جس نے اپنا ٹائم دے کر، اپنا سب کچھ دے کر، اپنا مال دے کر کے میری مدد کی ہے، تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اے میرے صحابہ، مسجد نبوی کے اندر جتنے لوگوں کے مکان کی کھڑکیاں ہیں اور جتنے لوگوں کے مکان کے دروازے ہیں، سارے لوگوں کی کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیے جائیں گے الا خوقت ابی بکر، مگر ابو بکر کے مکان کا دروازہ اور ابو بکر کے مکان کی کھڑکی کو بند نہ کیا جائے۔ ابو بکر کو یہ خاصیت حاصل ہے، یہ امتیاز حاصل ہے، ابو بکر نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن اسلام کے اندر جو دوستی ہے وہی کافی ہے، اور ابو بکر میرا سب سے خاص آدمی ہے۔ اسی خطبے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اخرجوا اليهود والمشرکین من جزیرۃ العرب، اے مسلمانوں کان کھول کر کے سن لو، مشرکوں کو جزیرۃ العرب میں مت رہنے دینا، ان کو عرب کی سرزمین سے نکال دینا، وہ رہیں گے تو فتنہ مچائیں گے، مشرکین کو اور یہودیوں کو یہاں سے نکال دینا۔ اسی خطبے میں آپ نے یہ بھی فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر جا کر کے سجدہ کرنا شروع کر دیا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ اے میری امت کے لوگوں، تم ایسا کام نہ کرنا، تم یہودیوں کے عیسائیوں کے نقش قدم پر نہ چلنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا۔ جمعرات کا دن مغرب کی نماز آپ نے، اپنی آخری نماز جو آپ نے پڑھائی ہے صحابہ کو، وہ مغرب کی نماز پڑھائی اور سورہ طور کی آپ نے تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد عشاء کی نماز کے لیے جب نماز کا وقت ہوا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اے اللہ کے نبی والناس منتظرون، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کھڑے ہوتے ہیں، لیکن پھر گشی طاری ہوتی، بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے جب اللہ کے نبی نے محسوس کر لیا کہ اب سکت نہیں ہے میرے اندر مسجد نبوی میں جا کر کے نماز پڑھانے کی، آپ نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی للناس، جاؤ ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے فوراً کہا کہ اے اللہ کے نبی، میرے باپ بڑے نرم دل کے آدمی ہیں، بڑے کمزور دل کے مالک ہیں، وہ مصلی پر کھڑے ہوں گے، قرآن پڑھیں گے تو رونے لگیں گے، ان کو اپنے رونے پر کنٹرول نہیں ہے، وہ نماز پڑھانے کے لائق نہیں ہے، کسی اور کو امام بنائیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یہ بات تو میں نے زبان سے کہی تھی، مگر میرے دل کے اندر یہ چل رہا تھا نبی کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اللہ کے رسول بیمار ہیں، مرض الموت میں ہیں، ایسے وقت میں نبی کے مصلی پر اگر کوئی چڑھے گا تو لوگ اچھا محسوس نہیں کریں گے، یہ سوچ کر کے میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے باپ مصلی پر چڑھیں، میں منع کرنا چاہ رہی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اللہ کو اور ایمان والوں کو ابو بکر کے علاوہ کوئی اور منظور نہیں ہے، جاؤ ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز۔ 17 ٹائم کی نمازیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے آخری وقت میں پڑھائی، اور آپ کے انتقال کے بعد جب صحابہ نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنانے کی بات آئی تو صحابہ نے اسی سے استدلال کیا تھا کہ جب نماز کی امامت کے لیے نبی نے ابو بکر کو چنا ہے تو امت کی امامت کے لیے، جب اللہ کے نبی نے ہمارے دین کے لیے ابو بکر کو امام بنایا ہے تو ہماری دنیا کا امام ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔ یہ استدلال کیا تھا بعض صحابہ نے کہ نبی کا ابو بکر کو اپنے مصلی پر کھڑا کرنا یہ اشارہ ہے کہ نبی کے بعد خلافت کے حقدار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ 17 ٹائم کی نماز ابو بکر صدیق نے پڑھا، اور اسی بیماری کے عالم میں
ایک دن اللہ کے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا آپ سے ملنے کے لیے آتی ہیں. اللہ کے نبی اپنی تمام بیٹیوں سے بڑا پیار کرتے تھے اور اپنی اس چھوٹی بیٹی سے تو اللہ کے نبی کو بڑی خاص الفت تھی. بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں جب فاطمہ الزہرا تشریف لاتی تھی تو اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی بیٹی کا ہاتھ لے کر کے چومتے تھے اور اپنے بغل میں اپنے بازو میں حضرت فاطمہ کو بٹھایا کرتے تھے. آج وہی باپ جو بیٹی کے استقبال میں کھڑا ہو جایا کرتا ہے، آج وہی باپ بستر مرگ پر ہیں، مرض الموت میں، اور حضرت فاطمہ اپنے باپ سے ملنے کے لیے آئی ہیں، اپنے باپ کی عیادت کو آئی ہیں، اپنے باپ کی حالت دیکھنے آئی ہیں. اپنے باپ کی حالت دیکھ کر کے حضرت فاطمہ رونے لگتی ہیں. حضرت فاطمہ رونے لگتی ہیں اور حضرت عائشہ کی روایت بخاری کے اندر کہ اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کے کان میں کوئی بات کہی، وہ بات سن کر کے حضرت فاطمہ رونے لگی. پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کے کان میں کوئی دوسری بات کہی جس پر وہ ہنسنے لگی. حضرت عائشہ نے اپنی بیٹی سے، حضرت فاطمہ آپ کی بیٹی تھی رشتے کے اعتبار سے، بیٹی سے پوچھا کہ یہ کون سی بات نبی نے تمہارے کان میں کہی کہ ابھی تم رو رہی تھی پھر ہنسنے لگی؟ کہا کہ نہیں، یہ نبی کا راز ہے، یہ اللہ کے رسول کا راز ہے، یہ میں آپ کو ابھی نہیں بتا سکتا. بعد میں اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد حضرت عائشہ نے جب پوچھا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی نے میرے کان میں جب پہلی بار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے میں نے اپنا کان لگایا تو میرے کان میں آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ، میرے موت کا ٹائم قریب آ گیا، میری وفات کا ٹائم قریب آ گیا ہے. میں رونے لگی، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد نبی نے پھر میرے کان میں کہا کہ اے فاطمہ، ارجو ان تکونی اول اہلی لحوقا بی. اے فاطمہ، میرے فیملی میں، میرے اہل بیت میں، میرے گھر والوں میں سب سے پہلے مجھ سے ملاقات تم کرو. وارجو واما ترضا، کیا تم پسند نہیں کرتی اے فاطمہ ان تکونی سیدۃ نساء العالمین، کہ تم تمام دنیا کی عورتوں کی سردار بنو گی، تمام جنتی عورتوں کی سردار بنو گی. یہ فضیلت اور یہ منقبت سن کر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہنسنے لگی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات. اور آگے بڑھیے. سوموار کا دن آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دن. فجر کی نماز صحابہ ابو بکر صدیق کے پیچھے پڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی اپنے حجرے کا پردہ ہٹاتے ہیں، اپنے صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں. آپ کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگتا ہے. صحابہ کرام نے نماز کی حالت میں اپنے نبی کی آمد کو محسوس کر لیا. صحابہ کرام نماز ہی کی حالت میں بے چین ہونے لگے کہ نبی آگے، اب نبی آ کر کے نماز پڑھائیں. اللہ کے نبی نے اشارہ کیا اسی دروازے پر کھڑے ہو کر کے، پردے کے پاس کھڑے ہو کر کے کہ نماز جاری رکھو، اور آپ نے اپنے مکان کا، اپنے کمرے کا پردہ گرا دیا. صحابہ کہتے ہیں یہ آخری دیدار تھا جو حیات رسول میں ہم نے دیکھا. اب اللہ کے نبی مرض الموت میں، سکرات الموت میں، موت کی سختیاں آپ پر آئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں پیالہ تھا، اس پیالے میں پانی رکھا ہوا تھا. اللہ کے نبی بار بار اس پیالے میں اپنا ہاتھ ڈالتے تھے اور اپنے چہرے پر اپنے ہاتھ کو لے جاتے تھے، ہاتھ کو پھیرتے تھے اور کہتے تھے اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں پر میری مدد فرما. الا ان للموت سکرات، بے شک موت کی سختیاں ہوتی ہیں. اے لوگوں سنو، موت کی سختیاں ہوتی ہیں. موت کی سختیاں ہونا کوئی عیب نہیں ہے. کسی کے اوپر اگر موت کی سختی طاری ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں نعوذ باللہ کہ اس کے عمل میں کوئی کمی ہے. موت کی سختی اللہ کے سب سے محبوب بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی طاری ہوتی. اسی نازک گھڑی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ کی لعنت و یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا. اما عائشہ فرماتی یحذر ما صنعوا، اللہ کے نبی
آخری وقت میں یہ کہہ کر کے اپنی امت کو باخبر کر رہے تھے، دیکھو تم قبر پرستی میں نہ لگ جانا، تم قبر پرستی میں نہ لگ جانا، تم مزار پرستی میں نہ لگ جانا، تمہارے اندر یہ بیماری نہ آنے پائے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اور یہ کہتے ہوئے آپ کے ہاتھ زمین پر گر جاتے ہیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحابہ کرام کی زندگی میں اس سے زیادہ غم کا، اس سے زیادہ افسوس کا، اس سے زیادہ صدمے کا، اس سے زیادہ الم کا کوئی دن نہیں تھا۔ صحابہ کہتے ہیں مدینہ کی فضاؤں میں اتنی تاریکی ہم نے کبھی محسوس نہیں کی، اتنا اندھیرا پن ہم نے کبھی محسوس نہیں کیا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ صحابہ کی حالت وہ تھی نبی کے انتقال کے بعد جیسے اندھیری رات ہو، بارش کی رات ہو، بارش ہو رہی ہو اور بکریوں کا ریوڑ ہو اور کوئی نگرانی کرنے والا نہ ہو، کوئی چرواہا نہ ہو، کوئی ذمہ دار نہ ہو۔ محمد رسول اللہ کے صحابہ کی حالت ایسی۔ کسی کا باپ مر جائے تو بیٹا رونے لگتا ہے، کسی کا شوہر مر جائے تو بیوی رونے لگتی ہے۔ یہاں تو وہ ہستی دنیا سے گئی ہے جو مدینہ کے تمام یتیموں کے لیے باپ سے بڑھ کر کے تھا۔ یہاں تو وہ ہستی گئی ہے کہ صحابہ کرام اپنے باپ، اپنی ماں، اپنی جان سے بڑھ کر کے جن سے محبت کرتے تھے، یہاں یتیموں کا ماوا دنیا سے گیا ہے، یہاں مسکینوں کا ملجا دنیا سے گیا ہے، یہاں غریبوں کا سہارا دنیا سے گیا ہے۔ یہاں تو وہ نبی دنیا سے تشریف لے گئے ہیں جو دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے اللہ غریبوں کی محبت میرے دل میں ڈال دے، وحب المساکین، مسکینوں کی محبت میرے دل میں ڈال دے۔ نبی اکرم کا انتقال ہو جاتا ہے، صحابہ کرام کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، ذہن کام نہیں کر رہا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مدینہ سے کچھ دوری پر کہیں گئے ہوئے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو باقاعدہ جوش میں اور جذبات میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے نبی کا انتقال نہیں ہوا ہے، میرے نبی گئے ہیں اور واپس آئیں گے، جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور واپس آئے تھے، اور آ کر کے ان لوگوں کی گردن مار دیں گے جو کہتے ہیں کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کا انتقال۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ لگا، وہ آتے ہیں اور سیدھے اللہ کے نبی کے حجرے میں داخل ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا جسم مبارک بستر پر پڑا ہے، اللہ کے نبی کا جسم مبارک بستر پر موجود ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی پیشانی کو جا کر کے چوم لیتے ہیں اور کہتے ہیں طبت حیا و میتا، اے میرے نبی آپ زندگی میری پاک تھے اور زندگی کے بعد موت آنے کے بعد بھی آپ پاک ہیں۔ واللہ لا یجمع اللہ علیک موتتین، اے میرے نبی اللہ سب کو ایک ہی موت دیتا ہے اور وہ ایک موت آپ کے اوپر آ چکی ہے، اللہ آپ کو دو موت نہیں دے گا۔ اتنا کہنے کے بعد اور اللہ کے نبی کو چومنے کے بعد، آپ کی پیشانی کو چومنے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آتے ہیں اور منبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی تاریخ کے شاندار اور یادگار خطبوں میں سے خطبہ دیتے ہیں۔ اسی خطبے میں جب خطبہ دیتے ہیں تو خطبے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 پڑھتے ہیں، وما محمد الا رسول، محمد تو ایک رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، افإن مات، اگر آپ کو موت آ جائے، او قتل یا آپ کو قتل کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم نبی کا دین چھوڑ کر کے پلٹ جاؤ گے؟ نہیں نہیں، نبی کے جانے کے بعد بھی نبی کا مشن بند نہیں ہوگا، نبی کا دین بند نہیں ہوگا۔ جب یہ آیت کریمہ حضرت ابو بکر صدیق پڑھتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں آیت تو ہم پہلے بھی یہ پڑھتے تھے مگر آج ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ آیت آج ہی نازل ہوئی اور آج پہلی بار ہم اس آیت کو سنیں۔ اسی خطبے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں او لوگو من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا، جو ان کو اپنا معبود مانتا تھا، وہ کان کھول کر کے سن لے کہ محمد رسول اللہ کو موت آ چکی ہے، آپ کا انتقال ہو چکا ہے، آپ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ یہ
یہ جان لے فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اللہ کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ یہ حضرت ابوبکر کا خطبہ جب حضرت عمر نے سنا، حضرت عمر بڑے جوش میں تھے، کھڑے تھے، بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد ان کا جوش بھی بیٹھ گیا، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی موت آ چکی ہے، آپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ منگل کے دن، سوموار کو آپ کا انتقال ہوا، منگل کے دن آپ کو نہلایا گیا، آپ کو 5 لوگوں نے مل کر کے نہلایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس جو آپ کے چچا تھے، اور حضرت عباس کے 2 بیٹوں نے، حضرت فضل بن عباس اور حضرت قطم بن عباس نے، اور 5ویں آپ کے غلام تھے حضرت شکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 5 لوگوں نے، کیونکہ نبی کی وصیت تھی میرے کفن دفن کا، مجھے نہلانے کا کام میرے اہل بیت کریں گے، میرے گھر کے لوگ کریں گے، ان 5 لوگوں نے آپ کو نہلایا بغیر کپڑا اتارے، آپ کا کپڑا نہیں اتارا۔ ذرا غور کرو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں اللہ کی سب سے محبوب بندے ہیں اللہ کے نبی، جن کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ما ودعک ربک وما قلی، اے نبی آپ کے رب نے آپ کو کبھی چھوڑا نہیں ہے۔ اس نبی کو بھی موت آئی، اس نبی کو بھی نہلایا گیا، اس نبی کو بھی کفنایا گیا، اس نبی کو بھی دفنایا گیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ آج ہم دنیا کی رنگینیوں میں مست رہتے ہیں، آج ہمارے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، مکان ہے، بلڈنگ ہے، پراپرٹی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بہت کچھ ہے ہمارے پاس۔ ذرا سی موت ہماری زندگی کا سارا مزہ کافور کر دیتی ہے۔ اچھا خاصا چلتا پھرتا انسان ڈیڈ باڈی ہو جاتا ہے، لوگ اس کو گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتے، اس کو قبرستان میں دفن کرتے۔ انسان کی بے بسی اور انسان کی حیثیت سمجھنے کے لیے موت کافی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی کو اس طریقے سے بغیر کپڑا اتارے نہلایا گیا، اور اس کے بعد کفنایا گیا آپ کو، اور آپ کو آپ کے جنازے کی نماز کسی امام نے نہیں پڑھائی۔ صحابہ کرام 10 کی تعداد میں آتے تھے اور نماز جنازہ پڑھ کے چلے جاتے تھے بغیر کسی امام کے۔ پہلے مہاجرین نے پڑھی، پھر انصار نے پڑھی، پہلے مردوں نے پڑھی، بعد میں خواتین نے پڑھی، پھر بچوں نے پڑھی۔ اس طریقے سے تاریخ اور سیرت کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی نماز پڑھی، اور بدھ کے روز آپ کو دفن کیا گیا۔ آپ کی قبر کو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کیا، اور آپ کے اہل بیت نے، آپ کے گھر والوں نے آپ کو قبر میں اتارا۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ سے کہتی تھیں کہ کیسے تم نے نبی پر مٹی ڈالی۔ ظاہر سی بات ہے، بیٹی تھی اور نبی کی لاڈلی بیٹی تھی۔ صحابہ سے کہتی تھی کہ تمہیں کیسے تمہارے دلوں نے گوارا کیا تم نے اپنے نبی پر۔ یہ ان کا غم تھا، یہ ان کا صدمہ تھا جو ظاہر کرتی تھیں۔ اور جب حضرت فاطمہ اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے اس آخری بیماری میں آئی تھیں، تو اس موقع پر بھی بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے جب اللہ کے نبی کو تکلیف میں دیکھا حضرت فاطمہ نے، تو کہا واہ کربا بتا، ہائے میرے ابا کی تکلیف۔ تو پیارے نبی نے فرمایا تھا لیس علی ابی کے کرب، لیس علی ابی کے کرب بعد اليوم، اے فاطمہ تیرے باپ کے اوپر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، کسی کی موت پر اگر ہمیں صبر حاصل کرنا ہو تو نبی کی موت کو یاد کر لیا کرو، نبی کے انتقال کے یہ لمحات یاد کر لیا کرو۔ اس امت کے لیے اس سے بڑا صدمہ کوئی نہیں تھا، لیکن صحابہ کی عورتوں نے کوئی نوحہ نہیں کیا، کوئی ماتم نہیں کیا، کوئی گریبان چاک نہیں ہوا، جبکہ صحابہ کی زندگی میں اس سے بڑا کوئی صدمہ نہیں آیا۔ اگر کسی کے غم پر صبر کرنا ہے تو صحابہ سے سیکھو۔ صحابہ نے اپنے سب سے محبوب اور سب سے بڑے محسن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کس طریقے سے صبر کیا۔ اب ایک آخری بات بیان کر کے میں بات ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی کے وفات کے اس پورے واقعے سے کچھ عبرتیں اور نصیحتیں ملتی ہیں، ذرا آئیے ہم ان کو دیکھ لیں۔ نبی کے اس پورے وفات کے واقعے سے سب سے پہلا پیغام تو ہمیں اور آپ کو یہ ملا کہ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو مرنا ہے، کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، کتنا ہی اللہ کا برگزیدہ بندہ کیوں نہ ہو۔ جب نبیوں کے امام کو موت آئی ہے تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ پہلا پیغام یہ ملا کہ موت سب کو آنی ہے۔ دوسرا پیغام اور دوسری نصیحت اللہ کے نبی کے مرض الموت اور اس پورے واقعات سے یہ ملی کہ نبی کے نزدیک توحید کی کتنی اہمیت تھی۔
نبی نے اپنے آخری وقت میں اپنی امت کو قبر پرستی سے روکا ہے، مزار پرستی سے روکا ہے اور یہود و نصارہ پر لعنت کی ہے۔ آج آپ دیکھیں امت کا ایک بڑا طبقہ شرک میں مبتلا ہے، قبر پرستی میں مبتلا ہے۔ نبی کی آخری وصیت پر آج عمل کہاں ہو رہا ہے؟ اس پورے واقعے سے ایک عبرت اور نصیحت یہ بھی ملتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا خیال کرنے کا حکم دیا۔ نماز کتنی اہم عبادت ہے۔ آج ہم کہتے ہیں ہندوستان میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن مسجدیں ویسے ہی سنسان پڑی ہیں۔ یعنی اتنے برے حالات میں بھی مسلمان کے دل میں یہ احساس پیدا نہیں ہوتا کہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے۔ ارے میرے نبی کا حال تو یہ تھا، اما عائشہ کہتی ہیں اذا حزبہ امر صلی، میرے نبی پر جب بھی کوئی ٹینشن آتی، کوئی تکلیف آتی، کوئی مصیبت آتی، میرے نبی نماز پڑھتے تھے، نماز سے میرے نبی کی ٹینشن دور ہو جاتی تھی۔ آج مسلمان کہتا ہے کہ ہم ڈر میں ہیں، خوف میں ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن نماز سے دور ہے۔ نبی نے یہ پیغام بھی دیا کہ نماز کا خیال رکھا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے پہلے اپنے ذمے جو قرضے وغیرہ تھے ان کی ادائیگی کا حکم دیا۔ ایک روایت میں تو یہ ملتا ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر کے اعلان کیا کہ اگر میرے ذمے کسی کا مال ہے یا میں نے کسی کو جسمانی تکلیف پہنچائی، آئے وہ محمد رسول اللہ سے قصاص لے لے، انتقام لے لے۔ اللہ نبی نے اپنی امت کو سبق دیا کہ حقوق العباد کا خیال کرو۔ تم سے اگر کسی سے زیادتی ہو گئی ہے، اپنی زندگی میں معافی مانگ لو، مرنے کے بعد تم چاہ کر کے بھی معافی نہیں مانگ پاؤ۔ پیارے نبی کے ان واقعات سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق بھی ملا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ابو بکر صدیق کا کیا مقام تھا کہ نبی نے خاص طور سے ان کا نام لے کر کے کہا ان کی کھڑکی اور ان کا دروازہ بند نہ کیا جائے۔ نبی نے ان کا نام لے کر کے کہا کہ سب سے زیادہ احسان میرے اوپر ان کا ہے، اور نبی نے ان کا نام لے کر کے کہا کہ میرے مصلی پر امامت کے لیے اگر کسی کو کھڑا کیا جائے گا تو ان کو کھڑا کیا جائے گا۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے اس واقعے سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہمیں زندگی میں موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہمیں موت کی حقیقت کو سمجھنے کی اور ہر وقت موت کے لیے تیار رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس گاؤں میں اور اس علاقے میں جو میت ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس میت کی بھی مغفرت فرمائے اور ان کے تمام لواحقین کو، تمام اہل خانہ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے وہ بھائی جن کی محنتوں اور کوششوں سے آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا ہے، رب العالمین ان بھائیوں کی اس کوشش کو قبول فرمائے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی اور کاروبار سے پریشان ہیں اللہ ان کو رزق حلال کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں کتاب و سنت پر اور صحیح منہج پر، منہج حق پر زندگی کی آخری سانس تک چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، توحید پر ہو، لا الہ الا اللہ پر ہو۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ آپ تمام حضرات کے شکریہ کے ساتھ آج کے اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔